امن و سلامتی کے لیے پاک افغان سرحد پر دلرینا کارروائیاں، بھارتی سہولت کاروں کی شرپسندی کی سازش بے نقاب۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کا 8 اور 9 اگست کی شب سمبازا میں کلیئرنس آپریشن، مزید 14 خوارج ہلاک۔ 2 روزہ انسدادی دہشت گردی آپریشن میں ہلاک خوارج کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے بہادری اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی ہے جو ہر پاکستانی کے سینے میں حب الوطنی کا آگ بڑھا کے دی۔ بلوچستان کے عوام کے لیے بین الاقوامی سفری سہولت میں بڑی پیش رفت۔ ایران ایئر نے کوئٹہ سے زاہدان کے لیے براہ راست فضائی سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پہلی پرواز 75 مسافروں کو لے کر روانہ۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار فلائٹ دستیاب ہوگی۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب میں ایرانی قونصل جنرل، ایئرپورٹ حکام اور چیمبر آف کامرس کے نمائندگان کی شرکت۔ اور پیپلز پارٹی نے وفاق سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا۔ وزیراعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں آئندہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا جناح ہاؤس حملہ، عسکری ٹاور اور شادمان جلاؤ گھراؤ کیس میں اہم اور سخت فیصلہ۔ PTI رہنما عمر ایوب کی عبوری ضمانت خارج۔ عدالت نے حفاظتی ضمانت کے بغیر پیشی کی مکمل پابندی عائد کر دی۔ ملزم کو فوری طور پر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت۔ وکلا کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست مسترد۔ وادی ہنزا میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز۔ دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ دریائی کٹاؤ سے مورخون کے مقام پر شارع کرکرم بہہ گئی۔ گوجال کی دوسری طرف متعدد دیہات کا مرکزی راستہ منقطع۔ دونوں طرف سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی۔ نوشہرہ میں تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ متعدد دیہات کا نوشہرہ اور خیر آباد سے رابطہ کٹ گیا۔ گجرات میں بھی بادل برس گئے۔ لیاقت پور میں دریا چناب کے کٹاؤ سے پانی قریبی آبادی میں داخل۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر اسپل ویز کھول دیے گئے۔ ہری پور میں دریا سندھ اور اس سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ مقامی آبادی کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ملتان میں دل دہلا دینے والی المناک واردات۔ باپ نے داماد سے ذاتی رنجش میں اپنی ہی کلیوں کو مسل دیا۔ سفاک شخص نے بیٹی اور 3 معصوم نواسے نواسیوں کو چھری کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتولہ زندگی کی امید لیے شوہر کے ساتھ جانے کو تیار تھی، مگر والد نے ناراضی پر گھر کو غم و اندوہ میں دفن کر دیا۔ ملزم گرفتار، لاشیں اسپتال منتقل۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں DG/ISPR کی طلباء سے خصوصی نشست۔ طلباء نے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قومی جذبے کی مضبوطی کا پیغام دیا۔ نوجوان نسل نے وطن دشمن عناصر کی کوششوں کو ناکام قرار دے کر کہا، ہم افواج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم پر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کا خوف سوار۔ امریکی صدر ٹرمپ کے کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار۔ امریکی جریدے میں انکشافات میں 17 جون کو ٹرمپ اور مودی میں 35 منٹ کی تناؤ بھری ٹیلی فونک گفتگو تعلقات میں مزید گہری تلخی پیدا کی۔ G7 اجلاس کے دوران مودی بغیر ملاقات کے واپس چلے گئے۔ مودی سرکار کو پھر ہزیمت کا سامنا۔ راہل گاندھی نے BJP کے انتخابی جادوگرانہ کارناموں پر پردہ فاش کر دیا۔ کہا، جعلی ووٹروں کی فوج، ایگزٹ پولز کے خلاف جادوئی نتائج اور پلوامہ جیسے قومی سلامتی کے ڈرامے رچا کر بیانیہ بنایا گیا۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ رائے شماری اور ایگزٹ پولز کچھ اور دکھاتے تھے، لیکن اصل نتائج بالکل مختلف آتے تھے۔ سابق ترجمان RSS یشونت شندے کے سنسنی خیز انکشافات۔ BJP اور RSS کی دہشت گردی کا پردہ چاک۔ کہا، مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے بھارت میں دہشت گرد حملوں کی ہدایت دی جاتی ہے۔ مہاراشٹر میں بم دھماکوں کا منصوبہ RSS کارکنان نے بنایا۔ اورنگ آباد کی مسجد پر بم حملے کی تیاری کا انکشاف بھی کر دیا۔ روی دیو اور راکیش دھاوڑے بم سازی کی تربیت میں سرگرم۔ شہدائے کربلا کا چہلم۔ سندھ بھر میں 15 اگست کو تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے مطابق سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔
عظیم صوفی بزرگ شاہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا 282ویں عرس کی تقریبات کا آغاز۔ درگاہ پر زائرین کی بڑی تعداد میں آمد جاری، پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ وطن سے محبت کی لازوال داستان زندہ، ہر دل میں جذبہ حب الوطنی کی روشنی جگمگا اٹھی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی شاندار تیاریاں، گلی کوچوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر طرف قومی پرچم لہرانے اور جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھیرنے کا سما۔ ملی نغموں کی گونج سے دل دھڑک اٹھے، شہریوں نے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے عہد و پیمان کا اعادہ کیا۔ اور حکومت سندھ کی سرکاری سطح پر جشن آزادی کی طویل المدتی تاریخی تقریبات کا شاندار آغاز۔ حیدرآباد میں شاندار اور تاریخی پروگرام کا کامیاب انعقاد، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی منتظمین کو مبارکباد کا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں آج بڑا مشاعرہ اور نیشنل اسٹیڈیم میں خصوصی پروگرام منعقد ہوگا۔ مسلح افواج کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح میں پوری قوم کے جوش و جذبے کی لہر۔